السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک انفو۔ آج کی ہماری تحریر کا موضوع ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا قرآن پاک سننے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ادارت الرشید کراچی کی کتاب سبق آموز واقعات سے لیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو چھپ چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتا، اور اسی طرح مسلمان ہونے سے قبل ابو سفیان اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن پاک سنتے۔ صبح تک تینوں قرآن پاک سنتے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں قرآن پاک سننے کے بعد لوٹ رہے تھے کہ ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ سب ایک دوسرے کی موجودگی پر سوال کرنے لگے۔ جب بات سامنے آئی کہ قرآن پاک سننے آئے تھے تو آپس میں معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن پاک سننے نہیں آنا چاہیے، تو طے ہوا کہ آئندہ کوئی بھی قرآن پاک سننے نہیں آئے گا، اور اسی خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اگر قریش کے جوان بھی آنے لگے تو ہم آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ جب اگلی رات ہوئی تو ہر ایک نے یہی سوچا اور خیال کیا کہ وہ دونوں نہیں آئیں گے تو کیوں نہ میں ہی قرآن پاک سن لوں۔ صبح کے وقت پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہوئی۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور پھر عہد کیا کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک سننا، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کیسے نیند آ سکتی تھی؟ جب تیسری مرتبہ رات ہوئی تو پھر تینوں نے یہی خیال کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن پاک سنا، اور واپسی پر پھر سے ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر شرمندہ ہوئے اور آخر صبح کو پھر سے معاہدہ کیا کہ آئندہ ہم ہرگز نہیں آئیں گے۔ اگلے دن اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو ثعلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا معنی اور مقصد میں نہیں سمجھ سکا۔ اور اخنس نے کہا کہ اے ابو سفیان، میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور یہی سوال اس سے کیا، تو ابو جہل نے جواب دیا کہ ہم اور بنو عبد المناف مقام شرف یعنی اونچا درجہ اور مقام پانے میں ہمیشہ ایک دوسرے کے دست و گریبان رہے ہیں۔ اگر انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، اگر انہوں نے خیر کے کام اور سخاوتیں کی تو ہم نے بھی کی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو رب کا پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم بات کہاں سے لائیں؟ اور کہا کہ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر بھی اپنے غرور اور اپنی انا کی خاطر دین حق کا انتخاب نہیں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی اور جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا مزہ ہے، اور خدا کے قریب ہونے کا اس سے بہترین کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا کی مصروفیات میں رہ کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اور قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔